میرے محبوب نے ایک علامت یہ بھی بیان کی، فرمایا آج یہ گزشتہ یعنی پچھلے سالوں میں وہ سکول پہ، بچوں کے سکول پہ جو حملہ، وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ پینٹیں شرٹیں پہن کے آئے ہو، یہ وہی خارجیت ہے جو امریکہ کی پیداوار ہے، جنہوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں تڑپائے، مزارات پہ حملے، داتا صاحب مزار پہ حملہ، کئی مزارات پہ حملے، مساجد پہ حملے، مسلمانوں کو عین نماز کی حالت میں ان کے جسم کی دھجیاں اڑائی گئی۔ یہ وہ خارجیت ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں زبان سے نرم ہے لیکن دل ان کے بھیڑیے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایک ایسی علامت بیان کی جو ایک ریڑھی لگانے والا بھی پہچان جائے گا کہ یہ علامت ہے، تو اس کے لیے بھی ان اپنے ایمان کو ایسوں سے بچانا آسان ہو جائے گا۔ میرا کیا فرماتے ہیں علامت ان کی، اور اب یہ ہے کہ چونکہ یہ علامت حدیث میں آ گئی، جب سے علماء نے اس علامت کو بیان کرنا شروع کیا، اب دوسری طرف سے چینجنگ بھی آ گئی ہے، تاکہ کوئی ہماری کی علامت دیکھ کے یہ نہ سمجھے فوراً کہ اس کا تعلق اسی گروہ سے ہے جس کی علامتیں میرے نبی نے اپنے فرمان میں بیان فرمائی ہیں۔ وہ علامت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے سیماہم التحلیق، ورنہ جب بھی انہیں دیکھو تو سر ان کا گنجا ہوگا۔ یہ شعار ہے ان کے مسلک کا، علامت ہے ان کے مسلک کی کہ حلق کروا کے رکھنا، اپنے سر کو گنجا رکھنا، یہ علامت ہے ان کی۔ لیکن چونکہ جب سے عام ہو گئی، بیان کی گئی بات بات، اب وہاں تبدیلی آ رہی ہے، اس لحاظ سے کہ تو ہر بندہ پہچان لے گا کہ ہمارا تعلق فلاں طبقے سے ہے، فلاں گروہ سے ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شعار بھی ان کا بیان کیا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی۔ آج جتنے شک و شبہات ایک آج سادہ مومن کے ذہن میں آنے تھے، میرے محبوب نے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، میرے فلک کے آسمان پہ جو سوال چمکا تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج کسی کے ذہن میں یہ بات آنی تھی، میرے نبی نے اپنے ظاہری حیات میں جواب دے دیا۔ آج کسی کی بڑی مسجد کو دیکھ کے، کسی خطیب کے بڑے مجمع کو دیکھ کے وہ یہ کہے کہ اس کا مجمع تو لاکھوں کروڑوں میں لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ تقریر کرتا ہے، وہ ذاکر نائک جیسے آج وہ کہے کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں اس کی تقریر سننے والے، اس کی تو اتنی بڑی مسجد ہے، اتنا بڑا اس کا مجمع ہے۔ میرے محبوب نے یہ بھی بیان کیا، کسی کی بڑی مسجد، کسی کا بڑا مجمع، کسی کے نمازیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا، کوئی اس کو حق کا معیار نہ سمجھے، ورنہ یہ بھی حق کا معیار نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، میرے صحابہ سنو، میری امت میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، یجتمعون فی المساجد، مساجدیں بڑی ہوگی، مسجدیں ان کی بڑی ہوگی، ایسا زمانہ بھی میری امت میں آئے گا، میری امت کے ہی وہ لوگ ہوں گے، یعنی امت دعوت کے، اجابت کے نہیں، اجابت میں ان کے آگے جب گروہ بنیں گے تو پھر فرمایا ہوگی میری ہی امت، لیکن کچھ رافضیت کی طرف چلے جائیں گے، کچھ خارجیت کی طرف چلے جائیں گے، مجمع ان کے بڑے ہوں گے، یجتمعون فی المساجد، مسجدیں بڑی ہوں گی، لیکن فرمایا لیس فیہم مؤمن، اتنے لاکھوں کروڑوں کے مجمع پہ ایک بھی مومن نہیں ہوگا، لیس فیہم مؤمن، ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ تو لہذا بڑے مجمعوں کو کہ نمازیوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کو، لاکھوں کروڑوں کے مجمعوں کو حق کا معیار نہ سمجھو، حق وہی ہے جو آج حضرت صدیق اکبر کے مسلک پہ چلنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لیس فیہ مؤمن،
میرے سے آتا ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا، مسجدیں بڑی ہیں مومن ایک بھی نہیں، تو پتا چلا جو تبلیغ کر رہا ہے وہ خود بھی مومن نہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں اپنا سب کچھ دے چکے اسے اور اس کے دیوانے ہو چکے، ہمیں نہیں سکتے ممکن نہ تبلیغ کرنے والے میں ایمان ہے نہ سامنے بیٹھنے والوں میں ایمان ہے۔ لہذا یہ مستدرک امام حاکم کے اندر جو بھی میں نے حدیث پیش کی اجتمعون فی المساجد، مساجدیں بری ہوں گی لیکن ایک بھی مومن نہیں، امام حاکم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کیا۔ لہذا آج اس فتنے سے بچنا اور دوسروں کو بچانا یہ کتنا ضروری